اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ شیعہ کافر کیوں اور شیعہ کے اوپر لعنت ہم کیوں بھیجتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ 7 احادیث مبارکہ بھی بھیجی جائیں گی، آپ ان کو دیکھیں، ان احادیث مبارکہ کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں کہ یہ ذاتیات کی بات نہیں ہے۔ اور اس وقت فرقہ واریت کون پھیلاتا ہے یہ بھی اس کے ساتھ سمجھ لیں۔ فرقہ واریت کون پھیلاتا ہے؟ ایک بندہ آج کے زمانے میں اٹھ کر 14 صدیوں پہلے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، ان کے تربیت یافتہ ان کے شاگردوں کو اٹھ کے برا بلا کہے اور کہے میں ان کو نہیں مانتے، ان پہ تبرہ کرے، ان کے اوپر گالی تبرہ کرنے کو جائز سمجھتا ہو، قرآن کے 30 سپارے نہیں مانتا، کلمہ طیبہ جو اللہ کے نبی نے، جو سب صحابہ نے، جو تابعین نے پڑھا، اس کلمے کے ساتھ خود سے ایڈیٹنگ کرتا ہے اور وہ اٹھ کے گالی دیتا ہے، وہ میڈیا پہ آ کے دھمکی دیتا ہے، وہ میڈیا پہ آ کے صحابہ کرام پہ لعنت بھیجتا ہے، وہ فرقہ واریت نہیں ہے، وہ غلطی نہیں ہے، وہ برا کام نہیں ہے۔ اور اگر میں اس کا جواب دوں، میں قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دوں تو میری فرقہ واریت ہو گئی۔ واہ سبحان اللہ، مجھے تہذیب سکھایا جائے گا کہ نہیں تم ایسا نہیں کرو، سبحان اللہ۔ بھئی ہم بھی عقل رکھتے ہیں، ہم بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ہم نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، ہم بھی اس دنیا میں ہم بھی روٹی کھاتے ہیں۔ جو اتنا برا کرے، جو بچہ گھر کے اندر فتنہ فساد مچائے، اپنی ماں کو گالی دے، اپنے باپ کو گالی دے، ماں کا انکار کرے، باپ کا انکار کرے، وہ فرقہ واریت نہیں۔ اور دوسرا بھائی اٹھ کے، بہن اٹھ کے اس کو سمجھائے، اس کو کہے کہ بھائی اس طرح تو حلال ہی نہیں ہے تو تو ہی حرامی ہو جائے گا، اوے تو کیا کہہ رہا ہے، تو حرامی کس کو کہہ رہا ہے؟ جو اپنی ماں کا انکار کرے، اپنے باپ کا انکار کرے، اس کو حرامی نہ کوئی کہے گا، کوئی کیا کہے گا؟ اس کا کوئی یہی کہے گا کہ یہ تیری اپنی ماں کو ماں نہ مانے، اپنے باپ کو باپ نہ مانے، تو پھر اس کو کہے گا تو حرامی ہے، تو حلالی نہیں ہے۔ اور یہ جو حرامی کہنے والا بندہ یہ فتنہ نہیں کر رہا، یہ فرقہ واریت نہیں کر رہا، بلکہ جو اپنی ماں باپ کی بے ادبی کر رہا ہے، ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، ماں باپ کی گستاخی کر رہا ہے، ماں باپ کا برا بلا کہہ رہا ہے، ماں باپ کا انکاری کر رہا ہے، تو یہ فرقہ واریت ہے، یہ فتنہ ہے۔ اس کو فتنے کو ختم کرنا ہر ایک حیا والے، غیرت والے مسلمان مرد عورت کے ذمہ ہے، فرض ہے۔ میں اس موقع پہ یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے اکابر کو، ہمارے بڑوں کو اس پر بھی سوچنا چاہیے، ان بدبختوں کے بارے میں کچھ سختی بھی اختیار کرنی چاہیے کہ اگر یہ بدبخت شیعہ، ان کے بارے میں ہمارا قانون حرکت میں نہیں آتا، اگر اس سال جن بدبختوں نے گستاخی کی، اگر 1 سال تک قانون کو وقت دیں، اگر 1 سال تک قانون ان کو سزا نہیں دیتا تو اس کے بعد پھر غازیوں کو اجازت دی جائے کہ وہ ایسے بدبختوں کو خود ہی سزا دیں۔ کیوں؟ ہم قانون کو ہاتھ میں لینا بالکل پسند نہیں کرتے، میں بالکل اس بات کو نہیں کہتا کہ قانون ہاتھ میں نہیں لے، لیکن اگر 1 سال تک قانون خود نہیں قانون رہتا، وہ قانون بن کے نہیں دکھاتا، پھر ایسے قانون کو کیسے قانون ہم کہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم نصیب فرمائے، ہمیشہ صحابہ کا عاشق بنا کے، صحابہ کا، کیونکہ صحابہ کے اوپر ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ جس دن یہ بنیاد گر گئی تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ آج میں قرآن پڑھتا ہوں، صحابہ سے ملا، آج میں احادیث مبارکہ پڑھتا ہوں، صحابہ سے ملا، آج میں کلمہ پڑھتا ہوں، صحابہ سے مجھے یہ ملا۔ اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیتے پھر میری ہر چیز مشکوک ہو گئی، میرا کلمہ مشکوک، میرا قرآن مشکوک، میرا دین مشکوک، میرے احادیث مبارکہ مشکوک، پھر میرے پاس پیچھے کیا بچے گا؟ آج یہ شیعہ بدبخت صحابہ کرام کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں کہ آج سب کے ہمارے پاس پیچھے کچھ نہ بچے۔ مجھے کوئی ایک بتائیں، ایک ایسا مسلمان بتائیں، سنی بتائیں جس نے اہل بیت کی گستاخی کی ہو، اہل بیت پہ ہمارا جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان، کون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا انکار کر سکتا ہے، جو ہمارے جنت میں ہمارے سردار ہوں گے؟ ہمیں ان کے ساتھ بے پناہ محبت ہے، لیکن ان کی محبت کی آڑ میں امیر معاویہ کو پر لعنت بھیجنا، حضرت ابو سفیان پر لعنت بھیجنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر لعنت بھیجنا، ان کو برا بلا کہنا، ان کو غاصب کہنا، ان کو قاتل کہنا، ان کو ڈاکو کہنا، یا ان کو حق مارنے والا کہنا، ہم اس کی بالکل اجازت نہیں دے سکتے۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ صحابہ کے اوپر انگلی اٹھاؤ؟
کس نے تمہیں حق دیا ہے؟ اگر کسی نے تمہیں حق نہیں دیا تم بدبختی کرو گے، تو ہمیں تو حق ہمارے نبی نے دیا کہ ہم تمہارے پر لعنت بھیجیں۔ یہ حق مجھے میرے نبی نے دیا، میں ثبوت کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ فقولوا لعنت اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کے پر لعنت بھیجو، ان کے شر کے اوپر۔ یہ شریر ہے، شر اور بدبختی کو ہمیشہ ختم کیا جاتا ہے۔ شیعہ ہمیشہ شر پھیلاتے ہیں۔ سپاہ صحابہ وجود میں آئی، کیوں وجود میں آئی؟ ان کو کافر کیوں آ کے کہا؟ کہ ان کے شر کی وجہ سے انہوں نے بدبختی کی، انہوں نے فرقہ واریت کی، انہوں نے ہمارے ملک پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر صحابہ کرام کو برا بلا کہہ کر، ان کی تنقید کر کے، ان کے عزت کے اوپر انگلیاں اٹھا کے انہوں نے دنیا کے اندر شر پھیلایا۔ تب سپاہ صحابہ وجود میں آئی تھی 1985 میں۔ انہوں نے آ کے پھر شیعہ کافر کا نعرہ لگایا۔ ایسے نعرہ نہیں لگایا، یہ حقیقت تھی، یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ شیعہ کافر ہے، کیونکہ یہ کلمے کا انکار، یہ قرآن کا انکار، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ تقیہ کرتا ہے۔ ہمارے ایسے بدبختوں کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نرمی نہیں ہے۔